الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وقال تعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. معزز و محترم میرے بھائیوں اور بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال والعزت نے قرآن کریم کو ایک مکمل نظام زندگی اور کامل ضابطۂ حیات بنا کر کے اپنی آخری الہامی کتاب کی شکل میں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جس طریقے سے اس میں بیان کردہ ایک ایک ضابطۂ خداوندی کامل اکمل مکمل اور پوری طریقے سے محفوظ اور نظام زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، اسی طریقے سے اس کتاب کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ظاہراً باطناً کسی بھی قسم کی تحریف سے، کسی بھی قسم کی تبدیلی سے اللہ نے اس کو محفوظ فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پوری طریقے سے سرکشت رکھنے کا فیصلہ فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے آپ پر لیا کہ ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے چار قسم کے، ابتدا میں چار قسم کے خطاب اللہ نے فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت بن کر کے آئی ہے متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور اس
کے بعد میں خالص ایمان والوں کا تذکرہ کیا ایک دم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ خالص مومن کون ہیں؟ جو بغیر دیکھے ہی، بن دیکھے ہی اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر، اس کے اشارے پر، اس کے کہنے پر، اس پر یقین رکھتے ہیں، یعنی شرک نہیں کرتے نہ ذات میں نہ صفت میں، اور یعنی یہ کہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ اپنے عقائد کو درست کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اپنے تمام اعمال کو درست کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ زبانی طور پر دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی مانتے ہیں، بدن سے بھی مانتے ہیں، اور مال سے بھی اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مال کو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ و صدقے کی شکل میں۔ اور دوسری صفت کیا بیان کی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اے پیغمبر، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو آپ پر بھی یقین رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جتنے ہمارے پیغمبر آئے ان کی نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دین کا ان کو یقین ہے کہ مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ کی طرف سے کامیاب لوگ وہی ہیں۔ تو یہ تذکرہ ہے خالص ایمان والوں کا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے تذکرہ فرمایا پکے کافروں کا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے اللہ کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا، اور جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب اور وہ مہر کیسی لگی؟ وہ نہ حق بات زبان سے بول سکتے ہیں، نہ دل سے اس حق بات کا یقین کر سکتے ہیں، اور ایسے اندھے ہیں کہ حق بات کو دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھنے کے باوجود بھی اندیکھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کے ذریعے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو زبان سے تو مومن ہیں، یعنی زبان سے اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ظاہری عمل بھی ایمان والا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جہاد میں شرکت بھی کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یہ سب کے سب نقلی ڈاکیومنٹ والے ہیں، سب کے سب فرضی ہیں، جعلی ہیں، انہوں نے جو دستاویز بنائے ہیں سب فرضی ہیں، اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوریجنل ڈاکیومنٹ کے لیے ایک سل لگتی ہے گورنمنٹ کی، ایک تھپا لگتا ہے گورنمنٹ کا، جو لگتا ہے سیدھا ایمان کے ساتھ قلب کے اندر جا کر کے لگتا ہے، تو
تو ان کا کاغذی اعتبار سے تو یہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کے دل پر کفر کا تھپا لگا ہوا ہے، اس لیے یہ کافر ہیں، جس کو قرآن نے اپنی اصطلاح میں منافق سے تعبیر کیا۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم نے جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام خطاب فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب اے لوگوں میں سب آ گئے، ایمان والے بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، سارے لوگوں کو عام خطاب کر کے کہا گیا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی پرستش کرو، اپنے رب کی کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ تخلیق جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، کسی بھی چیز کو پیدا کرنا، یہ بغیر کسی سبب سے، اپنے امر کن سے، اپنے فیصلے سے ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے ماں باپ کے واسطے سے، لیکن ماں باپ کو خالق نہیں کہا جاتا، ان کو والد کہا جاتا ہے۔ ماں کہا کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، کہتے ہیں، اب کہتے ہیں، والد کہتے ہیں اور والدہ کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں، اس لیے کہ والد کے معنی بھی آتے ہیں بنانے، پیدا کرنے کے، لیکن والدین وہ ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کر کے اپنے ظاہری طور پر جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو اختیار کر کر جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ مولود ہے والدین کے لیے، لیکن مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جنریٹ کرنا، کسی جنریٹر جو بجلی بناتا ہے، جنریٹر جو ہے وہ بجلی کو پیدا نہیں کرتا ہے، پیدا کرنے کا خالق نہیں ہے وہ، بلکہ وہ اس کو اسباب جو اس کے اندر انجن میں جو بھی لگتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، اور پیٹرول ڈیزل جو بھی لگتا ہے، اس کے بعد اس کا سوئچ دباؤ، انجن گھومتا ہے تو بجلی بنتی ہے۔ وہ جنریٹر ہے، مولد ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ کیوں؟ خالق وہ ہوتا ہے جس کا کسی بھی چیز پر پورا قبضہ ہو، اور پورے قبضے کا مطلب یہ ہے وہ چاہے تو اوندا پٹک دے، وہ چاہے لمبا کر دے، وہ چاہے تو چھوٹا کر دے، چاہے کالا بنا دے، چاہے گورا بنا دے، کسی کو اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال والعزت نے سورہ فاتحہ میں جہاں اپنی تعریف فرمائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کا مالک ہے، اونر ہے اس کا۔ یہ نہیں کہا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کے درمیان کا جج بنوں گا، بلکہ مالک کا لفظ استعمال فرمایا کہ قیامت کے دن کا میں مالک ہوں، کیونکہ مجھے جو فیصلہ کرنا ہے اس فیصلے میں نہ تو میں کسی گواہ کا پابند ہوں، نہ کسی دفعہ کا پابند ہوں، نہ کوئی دھاراؤں کا پابند ہوں۔ 144، 153A، 155B، 302A، 307، 509، یہ کچھ نہیں ہے۔ مالک تو وہ ہوتا ہے جو نہ گواہوں کا پابند، نہ اصول کا پابند، نہ کسی ضابطے کا پابند، نہ کاغذ کا پابند، نہ ہی کسی بھی قسم کی کسی کے دباؤ کا پابند نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے اختیار میں ہے۔ آپ نے ایک ٹرالا بھر کر کے اینٹیں منگوائی، 10,000 اینٹیں آپ نے منگوائی، اور کیوں منگوائی؟
اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے اب جس ترالے میں وہ 10,000 اینٹیں آئی ہیں اسی میں سے پیمنٹ سب کا برابر ہے اور آپ نے پورا پیمنٹ دیا، لیکن کوئی اینٹ آپ کے بیڈ روم میں لگ رہی ہے، کوئی مہمان خانے میں لگ رہی ہیں، کوئی کچن میں لگ رہی ہیں، کوئی ڈائننگ ہال میں لگ رہی ہیں، تو کوئی بیت الخلاء میں لیٹرنگ باتھ روم میں لگ رہی ہیں، تو کیا اینٹوں کو یہ اختیار ہوتا ہے مجھے لیٹرنگ میں کیوں لگایا، مجھے باتھ روم میں کیوں ہے، میں تو یہاں نہیں لگوں؟ ایسا آج تک کوئی کیس سننے میں کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ آپ کو اس پر ملکیت حاصل ہے، اور جب ملکیت حاصل ہوتی ہے تو پھر کسی کا کوئی دباؤ اور کسی کی کوئی پریشر نہیں چلا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ مالک ہے اور وہ جو چاہے فیصلہ کرے گا تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر کھرے کھوٹے کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور ہم تو سنتے ہیں کہ فرشتے انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، اور ہم تو یہ بھی سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی بنیاد پر ہم کو جنت دے گا، اعمال کی بنیاد پر بدلہ دے گا، اعمال کی وجہ سے یہ عمل کریں گے تو اتنا ملے گا۔ اور جب اللہ ہی مالک ہے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ یہ عمل کرو تو اتنا ملے گا؟ یہ اس خالق، اس مالک، اس رب اور اس پروردگار کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے یہ چیزیں ہمارے ساتھ میں لگا دی کہ تم ایسا ایسا کر لو تو اس کے بدلے میں تم کو اتنی اتنی نعمتیں اور اتنی اتنی چیزیں میں دینے والا ہوں۔ ورنہ تو جناب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس کائنات کے وجود کا، اس کائنات کے تخلیق کا سبب ہے، اور جن کو رحمت للعالمین پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر جن کو بھیجا گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نہ آ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا انتا، حضرت آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا ہوں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے گا اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں کھسکا دے گا، جنت میں مجھے داخل کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہو رہا ہے، اور اعمال تو اس نے ہمیری آپ کی بندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ یہ کرو گے تو میں تم کو یہ دوں گا۔ ورنہ اوریجنل بات یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اگر عبادت کر لیں، پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہ کرے، تب بھی کسی عمل کا کوئی بدلہ اور کوئی ثواب مانگنے کا ہم کو اختیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ان تمام عبادتوں کے بدلے میں جو احسان ہمیں چاہیے تھا، وہ احسان، وہ پیمنٹ ہم ایڈوانس میں لے چکے ہیں اپنے وجود کی شکل میں۔ ہمارا وجود، ہمارا دنیا میں پیدا ہو جانا، یہ اللہ رب ذوالجلال والعزت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اب اس کے بعد میں پوری زندگی اس کے سامنے ماتھا ٹیک لیں اور پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہ کرے، تب بھی کچھ مانگنے کا ادھیکار ہم کو نہیں رہ جاتا۔ یہ تو اس کی رحمتیں ہیں، یہ تو اس کا فضل ہے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ ادھاری کا معاملہ نہیں کرتا ہے، فری میں کوئی کام نہیں کرواتا ہے۔ سلام کر دو 10 نیکیاں لکھ دو بھیا اس کے کھاتے میں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا لکھ دو 50 نیکیاں، مسجد میں آیا لکھ دو اتنی نیکیاں۔ تو یہ سب اس کے احسانات ہیں جو کہ ایڈوانس پیمنٹ دینے کے باوجود بھی اور بونس دیتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس خلاق اعظم کے اتنے احسانات ہیں، کیا کوئی فطرت سلیمہ، کیا کوئی ذرا سی بھی عقل رکھنے والا شخص، عقل رکھنے والا انسان اس بات کو گوارا کرے گا
کہ اس کے ساتھ اب کسی کو شریک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو معبود مانا جائے، یا جو لوگ اس کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے ہیں ان دوسرے معبود ماننے والوں کا ساتھ دیا جائے، یا ان کے ساتھ میں آ کر کے ہم بھی تھوڑا سا اپنے عقیدے میں چاہے تھوڑی بہت کمزوری آئے وہ چل جائے گی، لیکن ہم اپنے عقیدے کو کمزور کرتے چلی جائیں۔ فطرت انسانی اور فطرت سلیمہ کبھی اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے 4 چیزیں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اپنی قدرت کاملہ کی تمثیل کے لیے 4 چیزیں خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمائی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، کروڑوں اربہ خرب ٹن وزن اس کے اوپر لدا ہوا ہے، لیکن یہ ہلتی نہیں ہے، یہ جھکتی نہیں ہے، جھولے نہیں جھلاتی ہے، تم کو بالکل جمی اور تھمی رہتی ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے تمہارے لیے ایک بہترین اور شاندار چھت بنایا۔ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے پانی اتارا۔ تیسری نعمت فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، چوتھی نعمت زمین سے تمہارے لیے اس نے غلہ اگایا، چاہے وہ غلہ اناج کی شکل میں ہو یا فروٹ کی شکل میں ہو، بعد میں چاہے وہ ڈرائی فروٹ کی شکل بن جائے۔ یہ سب کے سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا یہ زمین سے۔ کون کر رہا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کی ربوبیت کیا ہے اور اللہ کی وحدانیت کیا ہے؟ فرمانے لگے اللہ کی تخلیق کا، اس کی ربوبیت کا اور اس کے ایک ہونے کا اور پوری کائنات کے نظام کا وہ اکیلا چلانے والا ہے۔ اس کا اندازہ تم اس سے لگاؤ کہ شہتوت ایک ٹھنڈا اور میٹھا پھل ہوتا ہے اور اس کا درخت اور ایک ٹھنڈا درخت ہوتا ہے، لیکن اسی شہتوت میں سے جب بکری کھا رہی ہیں تو اس کا دودھ بن رہا ہے، ہرن کھا رہی ہیں تو اس کا مشک بن رہا ہے، سانپ اس کے اندر سے اگر کچھ لے رہا ہے تو اس کا زہر بن رہا ہے، انسان کھا رہا ہے تو اس کی سردی گرمی کا انتظام ہو رہا ہے، اور دوسری چیز جو چیز اس کے اندر سے کھا رہی ہیں پیٹ میں جا کر کے وہ چیز اس کی ذات کا اثر دکھا رہی ہیں۔ یہ اس خلاق اعظم ہی کا کارنامہ ہے کہ چیز ایک ہے لیکن اس سے نتائج ہزاروں نکل رہے ہیں۔ اور یہ ایک مثال ہے، شہتوت کے درخت کی ایک مثال ہے، ایسی ہزاروں چیزیں، لاکھوں چیزیں دنیا میں ایسی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب شہد کی مکھی اس شہتوت پر بیٹھتی ہیں تو شہد میٹھا میٹھا شہد نکالتی ہیں، اور اسی ہی کو جب کوئی دوسرا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کی غذا بنتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے، جو فضلہ ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، وہ اس کے لید کی شکل میں، مینگنی کی شکل میں، گوبر کی شکل میں یا اور دوسری چیز کی شکل میں وہ باہر آ جاتا ہے۔ کون ہے جو ان سب چیزوں کی ترتیب کو انجام دیتا ہے؟ ذالک رب العالمین، وہ اللہ رب ذوالجلال ہے جس کے ساتھ ذرا برابر بھی کسی کو شرک کرنے کی اور شریک ٹھہرانے کی گنجائش نہیں۔ ہماری جو موجودہ صورتحال اس وقت، خاص طور پر ہمارا ملک ہندوستان اس وقت جس ڈگر پر کھڑا ہوا ہے اور جس نہج پر ابھی چل رہا ہے، یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے۔ دیکھو 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ قرآن تو آج کا نہیں ہے نا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ بھائی میں اگر کوئی بات کہوں اپنی طرف سے تو آپ کو اشکال کرنے کا، آبجیکشن لینے کا فل ادھیکار ہے کہ یہ مولانا تمہاری اپنی بات کہہ رہے ہو، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے، آپ میری بات میں اختلاف کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن نے جو نظریہ پیش کیا وہ تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ 1400 سال پہلے
1450 سال پہلے قرآن کہہ کر کے چلا گیا، حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔ بھائی سب کا اتفاق ہے کہ نہیں اس پر؟ شیعوں کو چھوڑ دیجئے، خالی شیعہ دنیا کی ایسی قوم ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ وہ ان کے کوئی امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی امام ہیں جو پہاڑوں وہاڑوں میں کہیں چھپ چھاپ گئے ہیں، روپوش ہو گئے ہیں، قیامت کے قریب وہ آئیں گے اور اوریجنل قرآن لے کر کے آئیں گے، تب جا کر قرآن مکمل ہوگا۔ یہ تو فل اتیکرمن ہے ان کی طرف سے، اس کا اسلامی نظریات و عقائد سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایک میں اللہ نے فرمایا إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام کو فرمایا، اور اس وقت کے موجودہ کفار و مشرکین کے بارے میں فرمایا۔ اور کب فرمایا؟ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، اس وقت کی بات ہے، آپ مدینہ آ چکے تھے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان مشرکوں کی پلاننگ تمہارے بارے میں یہ ہے کہ یہ اقتدار میں، حکومت میں اگر آ جائیں گے، جس کو میں اپنی اصطلاح میں ترجمہ کرتا ہوں، اگر یہ بہومت میں آ جائیں گے تو سب سے پہلا کام کریں گے یکونوا لکم اعداء، تم سمجھ رہے ہو یہ تمہارے دوست بنیں گے اور تم سمجھ رہے ہو تمہارے کچھ کام آئیں گے۔ قرآن نے فرمایا سب سے پہلا کام تم سے دشمنی کریں گے۔ دوسرے نمبر پر وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، ان کی زبان تمہارے حق میں گندی ہو جائے گی، ان کے ہاتھ تمہارے حق میں گندے ہو جائیں گے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے تمہاری برائی کریں گے، تم کو برے انداز میں پیش کریں گے۔ اور کیوں کریں گے ایسا؟ فرمایا وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، منشا صرف اور صرف یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم سب کے سب ایمان چھوڑ دو اور کافر ہو جاؤ، یہ چاہتے ہیں۔ قرآن نے اس وقت کا نظریہ کافروں کا پیش کیا۔ کیا فرمایا؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں، آپ کتابیں ڈھونڈ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، میری طرف سے کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَدُّوا، یہ چاہتے ہیں لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ تم سب کے سب کفر اختیار کر لو، تب جا کر کے ان کے یہ اپنے آپ کو سکون محسوس کریں گے۔ ایک آیت تو یہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، سورہ کافرون۔ قرآن میں توحید خالص کی 2 صورتیں، چھوٹی چھوٹی سی 2 صورتیں ہیں، ایک قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور ایک قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، جن میں ایک دم خالص توحید بیان کی گئی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں اکثر و بیشتر یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اور علماء نے لکھا جو شخص ان 2 صورتوں کا ورد رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی عقائد کے اعتبار سے اس کو مضبوطی عطا فرمائے گا، اور شرک، کفر، نفاق، منافقت سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کون سی صورتیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ اور ایک صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو ایسی صورت بتاؤں
کہ جس کا تم ورد کرو گے تو تم مالدار بن جاؤ گے اور تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ مال تمہارے پاس ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا بالکل بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، 5 سورتیں بتائی، فرمایا چلتے پھرتے پڑھ لیا کر، تیرا کام ہو جائے گا، تو اپنے ساتھیوں میں صاحب ثروت ہو جائے گا۔ اور وہ تو صحابہ تھے بھیا، ان کا تو یقین ایسا تھا کہ آپ نے کہہ دیا کہ اپنا کام ہو گیا، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہو جائے گا، ان کا حضرت آپ نے کہہ دیا ہو گیا۔ اور وہ کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو شروع میں تو میں سب سے کڑکا سڑکا میں ہی تھا، اپنی پوزیشن سب سے ڈاؤن تھی۔ جب یہ پڑھنا شروع کیا اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ میری جو منڈلی تھی، میری جو ٹولی تھی، ہماری جو جماعت تھی، ہمارے جو ساتھی تھے، ان سب میں سب سے مالدار میں ہی ہو گیا۔ تو یہ جو قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ہیں، یہ کیوں نازل ہوئی معلوم؟ مکہ کے کچھ مشرکین، عاص ابن وائل سہمی، امیہ ابن خلف اور بھی سردار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یار جو تم یہ کہتے ہو ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہو، اس کام کو چھوڑ دو، تم کو کیا چاہیے؟ تم کو عورت چاہیے، ہم تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں، مال چاہیے تو لاؤ بلینک چیک پہ سائن کر دیتے ہیں، اماؤنٹ تمہارے حساب سے ڈال لینا، جتنا چاہیے اتنا اماؤنٹ تم کو دے دیتے ہیں، اور سرداری چاہیے تو تم ایک کام کرو ہمارے صدر تم ہی بن جاؤ، بس تم کو ہمارے صدر بنا دیتے ہیں سرداری اگر ہونا تو۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک کام کرو، 1 سال تم ہمارے معبودوں کو پوج لیا کرو، دوسرے سال ہم اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے، جیسا تم بولو گے ویسا کر لیں گے، سمجھوتا کر لو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم کچھ مت کرو، خالی ہمارے معبودوں کو ہاتھ لگا دیا کرو، بس کیا کر لیا کرو، خالی تم ہاتھ لگا دو گے تو ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی، ہم کو ایسا لگے گا کہ تم نے سدبھاونا کی مثال پیش کر دی، تم نے ایکتا کا پریچے دے دیا، تم نے محبت کی ایک مثال قائم کر دی، ہم یہ ہم سوچیں گے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور کہا، سختی سے کہا، آپ کہہ دو ان کو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ میرے معبود کبھی نہیں ہو سکتے، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم اگر ان کو نہیں مانتے ہو تو وہ بھی تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معبود بنانے کے لیے عبادت کا ہونا ضروری ہے۔ اور آخر میں سورت کے آخر میں کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، تم جس دین پر اور جس طرز پر چل رہے ہو اس کا انجام تم کو بھگتنا ہے، اور میں جس دین کو لے کر کے آیا ہوں اس کا نتیجہ میرے سامنے آنا ہے۔ اور آخری بات، پوری دنیا بنی ہے جب سے لے کر آج تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام روئے زمین پر کم و بیش آئے، کسی بھی زمانے میں حالات جتنے نبی کے سامنے خراب آئے ہیں کسی کے سامنے نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ نبی جب کسی بھی قوم کا نبی اٹھتا ہے تو وہ اکیلا اٹھتا ہے، اور اس اکیلے کو پوری تحریک بنانا ہوتی ہے، اس نے اکیلے نے سب کو ایک ساتھ ایک اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ اب جب یہ مثال ہے اس بات کی کہ عزم مصمم اگر ایک شخص کے اندر بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے رخ کو پلٹ دیتے ہیں۔ پھر جس زمانے میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں تک ایمان والوں کی تعداد پہنچ چکی ہو، اس زمانے میں بد سے بدترین حالات اگر نظر آئیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ زبان پر اگرچہ ایمان ہے
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن دل ایسا نہ ہو، اللہ کبھی نہ کرے ایسا ہو کہ دل میں منافقت بھری ہوئی ہے، کہ زبان سے اللہ کو خوش کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں اور دل میں معبودان باطلہ کے لیے بھی اپنے لیے نرمی اور ان کے ساتھ بھی ایسی ہمدردی پیدا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اپنا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اپنا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے۔ اس لیے عقائد کی درستگی کی سخت ضرورت ہے، اپنے عقائد کو صحیح بنانے کی سخت ضرورت ہے، توحید کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اعمال جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ جبھی مقبول اور اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے جب عقیدہ درست ہوگا، ورنہ نماز پڑھنے کے لیے تو منافقوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتی تھی۔ نماز پڑھانے والے امام صاحب کون ہوتے تھے؟ حضور ہوتے تھے، جو منافقوں کے نہیں، وہ تو انبیاء کے امام ہیں، منافقین بھی ان کے پیچھے آ کر کے کھڑے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے گہرے کنویں میں ان کو ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ رکھتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد کو درست فرمائے، توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ اپنے اندر توحید پیدا کرو، اور توحید دیکھنا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ انبیاء اور صحابہ وہ تو ہے ہی، تابعین، بزرگان دین، محدثین، اولیاء، ان کی تو بات ہے ہی۔ ہمارے قریبی زمانے میں ہم چاہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ توحید اور شرک دونوں میں کتنا فرق ہے، شرک کتنا زہر رکھتا ہے اور توحید کتنی نورانیت لے کر کے آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت اللہ۔